حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے جسم پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو اہل قبور سے شمار کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح کے وقت شام کی باتیں نہ یاد کرو اور شام کے وقت صبح کی باتیں دل میں نہ لاؤ۔ بیمار ہونے سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھاؤ اور موت سے پہلے زندگی سے نفع حاصل کرو کہ اے عبداللہ، تو نہیں جانتا کل تیرا نام کیا ہوگا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر تو وہ نیکوکار ہے تو شاید کہ وہ نیکیوں میں اضافہ کر لے، اگر وہ خطا کار ہے تو شاید کہ وہ توبہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں جنت میں چل رہا تھا کہ اچانک میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر پھولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا اس کی مٹی اعلیٰ خوشبو والی کستوری تھی۔ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو فرماتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ، ہم تجھے ان کے مقابل کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے تو ہر نیک کام وہ جو کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 7 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ہر حد کی ایک دن کی پاسبانی کرنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ تم میں سے کسی کے کوڑے کے برابر جنت کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اور بندے کا اللہ کی راہ میں صبح یا شام کے وقت چلنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن پوری روشنی کی خوشخبری دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں بھی حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے، جس پر لوگوں کا قتل و قتال ہوگا، اور ہر سو میں 99 آدمی قتل کیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا، شاید میں ہی وہ ہوں جسے نجات حاصل ہوگی، اور یہ خزانہ میرے قبضے میں رہ جائے گا۔ لوگوں پر رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، لوگوں سے درگزر کرو، معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ حق بات اور نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اصرار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو جان بوجھ کر گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، اڑے رہتے ہیں۔